بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ روحانیت اور یاد، یہ جو روحانیت سے یاد کا جو تعلق ہے یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یاد اصل میں در حقیقت ایک بڑا عام سا لفظ ہے۔ ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یا جن کی کمی کا ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے، ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ میرا کسی کو یاد کرنا، یہ ایک چیز ہے، اور ایک چیز یہ کہ کسی کا مجھے یاد آنا۔ ایک بندے کی یاد مجھے آ رہی ہے، یہ الگ چیز ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے جسے میں یاد کر رہا ہوں، یہ الگ چیز ہے۔ دونوں باتیں برابر نہیں ہیں۔ روحانیت کے اندر ہم بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور کچھ بزرگوں کی یاد ہمیں آتی ہے، ٹھیک؟ اب دنیاوی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے، ان کو ہم یاد کرتے ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہوں، چاہے وہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں، چھوڑ جائیں، چلے جائیں، تو بھی ہمیں وہ یاد آتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اس شخص کے حوالے سے انسیت موجود ہے، محبت موجود ہے، پیار موجود ہے، یا زندگی کے اندر ہم نے جو لمحات اس کے ساتھ گزارے ہیں، اس سے ہمارا جو تعلق تھا، وہ اس کی یادیں جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ کو آج اپنا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ میرا عمل کیا ہے؟ میرا عمل یہ ہے کہ میں ہر جمعرات کو ایک ختم شریف پڑھتا ہوں۔ مختلف صورتیں ہیں، کتنی تعداد میں پڑھی جاتی ہیں، بہت کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے جس میں آپ کی پوری توجہ اور دھیان ہو۔ تو یہ عمل کرتا ہوں، ہر جمعرات کو کرتا ہوں۔ مٹھائی کا انتظام ہوتا ہے، جتنی حسب توفیق ہوتی ہے وہ مٹھائی رکھ لیتا ہوں۔ ختم شریف پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ثواب ہے وہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اہل بیت اطہار، حضور کی امت کے کل اولیاء جو پردہ کر گئے، جو موجودہ زمانے میں حاضر ہیں اور جو اس زمانے کے بعد آئیں گے، یعنی کہ قیامت تک آنے والے تمام تر اولیاء کی مقدس ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور کی امت کے کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو اس طریقے سے ہدیہ بھیجنے والا کوئی موجود نہیں ہے، خاص طور پر ان ارواح کو ثواب بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ سے وابستہ جتنے لوگ بھی ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں لیکن آپ انہیں نہیں جانتے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ، جسے میں نے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، جسے میں نے جانا، جس نے مجھے جانا، اے اللہ جسے میرا خیال آیا، جس کا مجھے خیال آیا، جو میرے گمان میں رہا، جو میری یادداشت میں رہا، جو میرے شعور میں رہا، جو میرے لاشعور میں رہا، ان تمام تر لوگوں کو اس ختم کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں۔ اس چند فکروں کے اندر میں نے تمام تر لوگوں کا احاطہ کر لیا، تمام تر لوگوں کا۔ اپنی زندگی کے اندر میں نے جتنے لوگ دیکھے جو دنیا سے گزر گئے، اور وہ لوگ جن کو میں نے دیکھا لیکن میں بھول گیا اور میں انہیں یاد رہا، تو ان کو بھی کرتا ہوں۔ دعا کے دوران میں جن کا نام لینا بھول گیا، جو مجھے بعد میں یاد آیا، جو میرے لاشعور کے اندر موجود تھا، دعا کے بعد وہ شعور میں نام آیا کہ اس کا نام میں بھول گیا، اللہ میں ان کا نام بھی لیتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسے مختلف فقیرانہ فکرے ہیں جو میں نے مرتب کی ہیں، ترتیب کی ہیں، اور ان کو دعا کا حصہ بنایا، اور پھر اس کو دعا میں شامل کر لیا، ان سب کو ایصال کرتا ہوں۔ پھر آخر میں کہ مجھ سے وابستہ جتنے لوگ بھی ہیں،
چاہے وہ اس گروپ کے ذریعے ہیں، چاہے وہ میری ذاتی زندگی کے ذریعے ہیں، چاہے وہ میری قلبی زندگی کے ذریعے ہیں۔ بہت سارے لوگ قلب سے آپ کے وابستہ ہوتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کے جان و مال کی آپ کو فکر ہوتی ہے۔ اللہ ان کا بھی احاطہ کرتا ہوں کہ جو لوگ مجھے جس زاویے سے بھی جانتے ہیں ان کو اور ان کے جملہ آباء و اجداد کو بھی، یعنی کہ میں اپنے جملہ آباء و اجداد اور جو مجھ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے بھی جملہ آباء و اجداد کو بھی اس ختم کا جو ہے وہ ایصال کرتا ہوں، ثواب کرتا ہوں۔ یہ تمام تر باتیں، یہ ختم شریف کا پڑھنا، یہ یاد کا تعلق، یہ بتانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آج اس ویڈیو کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میری روحانی خواہش ہے کہ آپ تمام بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ تمام بھی اپنی پورے 24 گھنٹے میں سے اگر 20 منٹ آپ مخلوق خدا کو دے سکتے ہیں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ آپ نے 20 منٹ بے لوثیت کی بنیاد پر چند سورتیں پڑھ کر میرے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے اور مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ اس سے بڑی انسیت کیا ہوگی؟ آپ اس بات کا گمان نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ قرآن کے اندر سورہ رحمان کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں تو در حقیقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ عرش و فرش کی جو رنگینیاں ہیں، یہ جو رزق کی وسعتیں ہیں، یہ جو زندگی کی رونقیں ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کس کے لیے اس نے سورج چاند ستارے بنائے؟ یہ زمین کی خوبصورتی کس کے لیے ہے؟ یہ زمین کی خوبصورتی، یہ تمام تر عرش و فرش، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی جو زینت و آرائش ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے۔ اب آپ اندازہ کریں آپ کی اور میری اہمیت کیا ہے کہ رب العالمین نے تمام تر چیزیں بنا کر، اس کو سجا کر، اس نعمتوں میں انتہا کر دی، اور پھر بار بار اس بات کا پوچھا کہ تم کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ اگر میں تم سے یہ 2 آنکھیں لے لوں جس کی تم قدر نہیں کرتے ہو، تو کیا اس کا کوئی نعم البدل موجود ہے؟ میں تم سے تمہاری اس جسم کی تندرستی لے لوں، میں تمہیں اپاہج کر دوں، تو کیا اس کا کوئی نعم البدل تمہارے پاس موجود ہے؟ میں تمہاری یادداشت تم سے لے لوں، یہ بولنے کی طاقت تم سے لے لوں، کیا تم اس کا کوئی نعم البدل لا سکتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس کچھ؟ کیا تمہارے پاس اس نعمت کا کوئی بدل ہے؟ تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم میری کون کون سی باتوں کو فراموش کرو گے؟ تم چاہ کر بھی تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ قوت سماعت جس کی کوئی حقیقت اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں، کیوں کہ یہ ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اس سے محروم ہو جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تو کل کائنات ہی قوت سماعت تھی، ہماری تو کل کائنات تھی ہماری آنکھیں تھی، ہماری تو کل کائنات ہی ہماری زبان تھی، ہماری تو کل کائنات ہی ہماری یادداشت تھی، ہماری تو کل کائنات ہی ہمارا جسم ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رزق کا کھانا، رزق کا ہضم ہو جانا، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ سمجھنا، یہ بولنا، یہ زندگی، یہ محسوس کرنا، یہ دکھ، رنج، غم، یہ تو کیا کیا نعمتیں ہوئیں۔ ہم شاید ان چیزوں کا، ان باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو موضوع کہیں سے کہیں نکل گیا، بہرحال ایک گفتگو کا ایک لطف تھا جو آپ سے بات کرنے میں آ رہا تھا۔ تو بہرحال میری روحانی خواہش یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کار خیر میں میں آپ سے اس سے کوئی ہدیہ طلب نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے اس کی کوئی چیز طلب نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اس 24 گھنٹے میں سے، جو ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں، صرف جمعرات کے دن ان مختصر سی صورتوں کو پڑھ کر اپنے لیے رب العالمین سے رحم کی امید مانگ لیں۔ ان بزرگوں کا واسطہ، اپنے آباء و اجداد کا واسطہ، اس مخلوقات کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ رحم فرما دے،
اور مخلوق میں رحم کرنے والا بنا دے۔ یہ ایک مختصر سا عمل ہے، ایک مختصر سی کار خیر ہے، اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اور شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ویڈیو کے آخر میں وہ آپ کو صورتیں دکھاؤں گا، مختلف سی صورتیں ہیں، ان صورتوں کی تعداد بھی لکھیے۔ آپ اس کو جمعرات کے دن کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، لیکن عشاء کی نماز سے پہلے پہلے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد میں ختم پڑھوں گا۔ میں ختم پڑھنے کے بعد جب دعا کروں گا تو اس میں ان الفاظوں کو شامل کروں گا کہ اے اللہ، یہ ختم جو میں نے پڑھا اور وہ ختم جو میرے ساتھ پڑھنے والوں نے پڑھا، ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کی تمام تر غلطیوں کوتاہیوں کو، زبر زیر پیش تلفظ کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما اور اس ختم کو قبول فرما، اور پھر میں دعا کروں گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ختم پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بتانا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں یا میسنجر کے لنک میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے ختم پڑھ لیا، مجھے شامل کر لیجئے گا۔ اور اگر نہیں بھی بتائیں گے تو میرے یہ الفاظ جو ہیں وہ اس میں آپ کے پڑھے ہوئے کو شامل کر لیں گے۔ جو آپ نے پڑھا، جو میں نے پڑھا، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کا ثواب جو ہے وہ درجہ بدرجہ انبیاء، اصحاب، اولیاء اور حضور کی امت کے خاص بندے درجہ بدرجہ ایصال ثواب کرنے کے بعد جملہ آپ کے آباء و اجداد اور جملہ اپنے آباء و اجداد کو بھی اس کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ہم سب کے قلب کو نرمی عطا فرما، دنیا کی مختصر زندگی پر آخرت کی ابدی زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا ہے، دعا میں شامل ہو جاتا ہوں، دعا میں شامل ہو جائیے بے لوثیت کی بنیاد پر۔ یہ ایسا کار خیر ہے جس کے عمل کی وجہ سے 20 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں ان بزرگوں کے در پر مجھے ظاہری طور پر جو ہے وہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے رب العالمین کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو خیریں ہم بانٹتے ہیں وہ خیریں ضرور پلٹ کر آتی ہیں، اور اس کے پلٹ کر آنے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ شر پلٹ کر جلدی آتا ہے اور خیر پلٹ کر دیر سے آتی ہے۔ شر پلٹ کر جلدی کیوں آتا ہے کہ شر کا تناسب زیادہ ہے، اور خیر پلٹ کر دیر سے کیوں آتی ہے کہ خیر کا تناسب کم ہے اور خیر کی رفتار سست ہے۔ میں ایک خیر بھیجوں گا، یہ کئی عرصے بعد پلٹ کر آئے گی۔ جب تک میں اس عمل کو جاری رکھوں گا میری ذات کے اندر استقامت موجود ہوگی، استقامت آ جائے گی، اور رب العالمین کو استقامت پسند ہے۔ تو میرے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جائیے۔ کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، آپ مجھے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک چینل بنا رہا ہوں، روح اور روحانیت کا سفر، آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو، سمجھنے کو، بتانے کو آپ کو ضرور ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، ایک بڑی مختصر سی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خیر فرمائے، آپ تمام کے اہل و عیال کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھ گناہگار کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔